السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشف ایک ایمبولینس چلاتا ہے۔ ایک رات سڑک کنارے ایک لاش ملی جس کا چہرہ بری طرح کچلا ہوا تھا۔ اس نے لاش اٹھائی اور مردہ خانے لے جانے لگا۔ راستے میں اسے لاش کے ہاتھ میں دبی ایک پرچی ملی جس پر خون سے اسی کا نام اور گھر کا پتہ لکھا تھا۔ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے گاڑی روکی اور لاش کی جیب ٹٹولی تو اس میں سے کاشف کے بچپن کی تصویر نکلی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی کلائی دیکھی جہاں ایک پیدائشی نشان تھا۔ وہ نشان دیکھتے ہی کاشف دھاڑے مار کر رونے لگا، کیونکہ یہ لاش تو رات کا آخری پہر اپنی بھیانک سیاہی کے ساتھ ہائی وے نمبر 4 پر چھایا ہوا تھا۔ آسمان سے برسنے والی موسلا دھار بارش نے کائنات کے ہر منظر کو دھندلا کر دیا تھا، اور ایسا لگتا تھا جیسے آسمان نے زمین کو غرق کرنے کی قسم کھا رکھی ہو۔ ایمبولینس کے وائپر پوری طاقت سے ونڈ سکرین پر چل رہے تھے، مگر پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ شیشے کے پار دیکھنا تقریباً ناممکن ہو رہا تھا۔ باہر حد نگاہ صفر تھی، اور ایمبولینس کی ہیڈ لائٹس کی روشنی بارش کی موٹی بوندوں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی، جس سے سامنے صرف ایک سفید دھند کا پردہ سا تنا دکھائی دیتا تھا۔ کاشف اسٹیئرنگ وہیل پر جھکا ہوا پوری توجہ اور مہارت سے گاڑی کو پھسلنے سے بچا رہا تھا۔ وہ پچھلے 10 سالوں سے ایمبولینس چلا رہا تھا، اور اس نے کئی طوفانی راتیں سڑکوں پر گزاری تھیں، مگر آج کی رات میں کچھ الگ ہی وحشت تھی۔ ایک ایسی انجانی گھٹن جو اس کے سینے میں اتر رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ وہ بوجھ تھا جو اس وقت اس کے پیچھے گاڑی کے پچھلے حصے میں موجود تھا۔ ایک لاش، ایک گمنام اور کچلی ہوئی لاش، جسے اس نے کچھ دیر پہلے سڑک کے کنارے جھاڑیوں سے اٹھایا تھا۔ کاشف کو اب بھی یاد تھا کہ جب اس نے ٹارچ کی روشنی میں پہلی بار اس لاش کو دیکھا تھا تو اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ لاش کا چہرہ کسی بھاری ٹائر کے نیچے آ کر بری طرح سے مسخ ہو چکا تھا۔ ہڈیاں اور گوشت کا ایک ایسا ملغوبہ بن چکا تھا کہ یہ بتانا بھی مشکل تھا کہ یہ کوئی نوجوان ہے یا ادھیڑ عمر شخص۔ بس اس کے کپڑے خون اور کیچڑ میں لت پت تھے۔ کاشف نے اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہوئے اور انسانی ہمدردی کے تحت اسے اسٹریچر پر ڈالا تھا، اور اب اسے شہر کے مردہ خانے لے کر جا رہا تھا تاکہ شاید اس کے وارث مل جائیں۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ جب سے یہ لاش ایمبولینس میں آئی تھی، گاڑی کے اندر کا درجہ حرارت جیسے گر گیا تھا۔ اے سی بند ہونے کے باوجود کاشف کو سردی لگ رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر ریئر ویو مرر میں نظر ڈالی۔ نیم تاریکی میں اسے سفید چادر کا ابھرا ہوا حولا نظر آیا جو اسٹریچر پر ساکت پڑا تھا۔ کاشف نے خود کو تسلی دی، بس کاشف ہمت کر، آدھے گھنٹے کا راستہ اور ہے، پھر اس منحوس بوجھ سے جان چھوٹ جائے گی۔ آج ویسے بھی طبیعت کچھ بوجھل ہے، شاید اس لیے تو وہم کر رہا ہے۔ وہ اپنی نارمل زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ گھر جا کر گرم چائے پانی پینے اور بستر پر لیٹنے کا خیال اسے سکون دے رہا تھا، اور وہ بالکل ایک عام انسان کی طرح سوچ رہا تھا جسے اپنی تھکاوٹ اور بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ یہ رات اس کی زندگی کی طویل ترین اور خوفناک ترین رات بننے والی ہے۔ خاموشی کاٹنے کو دوڑ رہی تھی، صرف بارش کا شور اور ٹائروں کی سڑک پر رگڑ کی آواز تھی جو اعصاب کو شل کر رہی تھی۔ کاشف نے اس منحوس سناٹے کو توڑنے کے لیے ڈیش بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ریڈیو آن کر دیا۔ سپیکر سے پہلے تو کچھ کھڑکھڑاہٹ سنائی دی اور پھر ایک پرانے گیت کی دھن ابھری۔ موسیقی کی آواز نے گاڑی کے اندر کا ماحول تھوڑا سا ہلکا کر دیا۔ کاشف نے ایک گہرا سانس لی اور اپنی سیٹ پر پہلو بدلا۔ اس کی نظریں سڑک پر جمی تھیں جہاں اب سوائے اندھیرے کے کچھ بھی نہیں تھا۔
اچانک گیت کے بول ٹوٹ گئے اور ایک تیز کانوں کو چبھنے والی پیپ کی آواز آئی۔ کاشف چونک گیا۔ یہ کوئی عام اشتہار نہیں تھا۔ پھر ایک دم سے اناؤنسر کی بھاری اور سنجیدہ آواز گونجی، جس میں چھپی ہوئی گھبراہٹ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ بریکنگ نیوز! تمام سامعین متوجہ ہوں، بالخصوص وہ لوگ جو اس وقت شہر کے مضافاتی علاقوں اور ہائی وے نمبر 4 پر سفر کر رہے ہیں۔ ہائی وے نمبر 4 کا نام سنتے ہی کاشف کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے ریڈیو کا والیوم مزید اونچا کر دیا۔ اناؤنسر کہہ رہا تھا، پولیس کنٹرول روم کی جانب سے ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ شہر کے باہر واقع مرکزی دماغی امراض کے ہسپتال سے آج رات ایک انتہائی خطرناک، شفاق اور پرتشدد ذہنی مریض سیکیورٹی وارڈ سے فرار ہو گیا ہے۔ کاشف کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر جم گئے۔ ایک پاگل، اور وہ بھی اتنا خطرناک! اناؤنسر کی آواز میں سنسنی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق اس مریض نے فرار ہوتے وقت ڈیوٹی پر مامور 2 گارڈز کو بے رحمی سے زخمی کیا ہے اور ہسپتال کی دیوار پھاند کر قریبی جنگل اور ہائی وے کی طرف بھاگا ہے۔ یہ مریض شدید نفسیاتی عارضے کا شکار ہے اور اسے خون بہانے میں تسکین ملتی ہے۔ پولیس نے علاقے کا محاصرہ کر لیا ہے، مگر طوفانی بارش کی وجہ سے مجرم کا سراغ لگانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ کاشف کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے دائیں بائیں کھڑکیوں سے باہر جھانکا، جہاں گھپ اندھیرا تھا۔ اسے لگا جیسے اندھیرے میں کوئی اس کی گاڑی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے گاڑی کے سینٹرل لاکنگ سسٹم کا بٹن دبا دیا۔ کھٹ کی آواز کے ساتھ ہی چاروں دروازے لاک ہو گئے۔ یا اللہ رحم! یہ کون سی مصیبت ہے؟ میں اکیلا ہوں اور وہ پاگل اسی سڑکوں پر کہیں گھوم رہا ہے۔ کاشف کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اس نے سوچا کہ اگر کہیں وہ پاگل سڑک کے بیچ میں آ گیا تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ گاڑی چڑھا دے گا یا روکے گا؟ نہیں نہیں، روکنا تو موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔ وہ اپنی حفاظت کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ ریڈیو پر اناؤنسر نے اگلی بات کہہ دی، جس نے کاشف کے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑا دی۔ شہریوں کی حفاظت اور شناخت کے لیے پولیس نے اس مفرور مریض کی کچھ خاص نشانیاں جاری کی ہیں۔ اناؤنسر نے کہا، غور سے سنیں، مفرور مریض کا قد درمیانہ ہے، جسمانی ساخت مضبوط ہے۔ اس نے ہسپتال کا سفید لباس پہنا ہوا ہے، جو اب کیچڑ یا خون سے لتھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی اور اہم نشانی اس کے جسم پر موجود ایک پیدائشی نشان ہے۔ کاشف نے سانس روک کے پوری توجہ مرکوز کر دی۔ اس مریض کی دائیں کلائی پر ہتھیلی سے تھوڑا اوپر ایک گہرا سیاہ رنگ کا بیضوی شکل کا پیدائشی نشان ہے، جو بہت نمایاں ہے۔ اس کے علاوہ یہ مریض ایک عجیب نفسیاتی وہم کا شکار ہے۔ یہ اپنی جیب میں ہر وقت اپنے بچپن کی ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر رکھتا ہے، جس میں اس نے یونیفارم اسکول کا پہنا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ تصویر اس کی جنونیت کا مرکز ہے اور وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے اور کبھی خود سے جدا نہیں کرتا۔ جیسے ہی یہ الفاظ کاشف کے کانوں میں پڑے، اس کے ذہن میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ دائیں کلائی پر نشان، سفید لباس، ہائی وے نمبر 4۔ کاشف کے دل و دماغ کی سکرین پر وہ منظر پوری تفصیل کے ساتھ ابھرا۔ جب وہ لاش کو اٹھا رہا تھا، وہ جگہ ہسپتال کی پچھلی دیوار سے زیادہ دور نہیں تھی، اور لاش کے کپڑے سفید تھے جو کیچڑ میں اٹے ہوئے تھے۔ کاشف کا پورا وجود کانپنے لگا۔ ایک انجانا اور اندیکھا خوف اس کے رگو پے میں سرایت کر گیا۔ وہ بار بار ریئر ویو مرر میں دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے پیچھے پڑی ہوئی وہ لاش اب محض ایک لاش نہیں،
بلکہ ایک چھپا ہوا راز ہے۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ کیا یہ وہی ہے؟ کیا وہ پاگل ہسپتال سے بھاگا اور سڑک پار کرتے ہوئے کسی تیز رفتار گاڑی کے نیچے آ گیا، اور میں بے وقوف اسے ایک عام حادثے کی لاش سمجھ کر اپنی گاڑی میں ڈال لیا؟ یہ خیال اتنا خوفناک تھا کہ کاشف کو اپنی گردن کے پیچھے کسی کی سانسیں محسوس ہونے لگیں۔ حالانکہ لاش بے جان تھی، مگر یہ سوچ ہی جان لیوا تھی کہ وہ ایک ایسے درندے کے ساتھ سفر کر رہا ہے جسے پورا شہر ڈھونڈ رہا ہے۔ شک کا زہر اس کے دل و دماغ میں پھیل چکا تھا۔ اسے اب گاڑی چلانا مشکل لگ رہا تھا۔ اسے ہر حال میں یقین کرنا تھا اگر یہ وہی پاگل ہے تو کم از کم اسے یہ تسلی ہو جائے گی کہ خطرہ ٹل چکا ہے، وہ مر چکا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خونی درندہ اب بھی باہر اندھیرے میں آزاد گھوم پھر رہا ہے، اور کاشف کسی بھی وقت اس کا نشانہ بن سکتا ہے۔ تجسس اور خوف کی جنگ میں بالآخر تجسس جیت گیا۔ کاشف کے لیے اب اس شک کے ساتھ مزید ڈرائیونگ کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ گھمایا اور ایمبولینس کو سڑک کے کنارے کچی مٹی پر اتار دیا۔ ٹائروں نے کیچڑ میں پھنس کر ایک عجیب و غریب سی آواز نکالی اور گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ انجن چل رہا تھا اور وائپرز اب بھی اپنی دھن میں ناچ رہے تھے۔ کاشف نے ایک لمبی سانس لی اور سیٹ بیلٹ کھولا۔ اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بے تاب تھا۔ اس نے ڈیش بورڈ سے اپنی بھاری ٹارچ اٹھائی اور اسے آن کر لیا۔ روشنی کی تیز لکیر نے گاڑی کے اندرونی حصے کو چیر دیا۔ اب اسے ڈرائیور کیبن سے نکل کر پیچھے مریضوں والے حصے میں جانا تھا۔ یہ فاصلہ صرف چند فٹ کا تھا، مگر کاشف کو یہ بہت میلوں طویل لگ رہا تھا۔ اس نے بہت ہمت مجتمع کی، بارش میں بھیگنے کی پرواہ کیے بغیر ڈرائیور سائیڈ کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ باہر طوفان کا بہت شور زیادہ تھا، ہوائیں چیخ چلا رہی تھیں۔ کاشف نے کوٹ کا کالر اوپر کیا اور کیچڑ میں پھسلتے ہوئے ایمبولینس کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے کے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ اسے دروازے کا ہینڈل پکڑنے میں مشکل پیش آئی۔ یا اللہ مدد، اس نے کہا، پڑھا اور ہینڈل گھما دیا۔ دروازے پر چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ اندر کا منظر بجلی کی کڑک کے ساتھ روشن ہوا۔ اسٹریچر پر پڑی وہ لاش ویسے ہی خاموش اور ساکت تھی۔ باہر کی ہوا اندر داخل ہوئی تو لاش پر پڑی چادر پھڑانے لگی، جیسے اس کے نیچے کوئی حرکت کر رہا ہو۔ کاشف کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، مگر پھر خود کو ملامت کی۔ کاشف تو مرد ہے اور وہ ایک لاش ہے، تجھے نشان دیکھنا ہے بس۔ وہ ایمبولینس کے اندر چڑھ گیا۔ ٹارچ کی روشنی سیدھی لاش پر مرکوز تھی۔ بارش کی بوندیں کھلے دروازوں سے اندر آ رہی تھیں اور کاشف کے چہرے پر گر رہی تھیں، جو اس کے ٹھنڈے پسینے میں مل رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بلی کے پاؤں چلتا ہوا لاش کے دائیں جانب پہنچا۔ اس کی نظریں اس چادر کے ابھار پر جمی تھیں جہاں دایاں ہاتھ ہونا چاہیے تھا۔ اسے اناؤنسر کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ دائیں کلائی پر گہرا سیاہ نشان۔ کاشف نے ٹارچ کو اپنے بغل میں دبا دیا تاکہ دونوں ہاتھ استعمال کر سکے۔ اس نے انتہائی احتیاط سے، جیسے کسی بم کو ڈیفیوز کر رہا ہو، چادر کا کونا پکڑا اور آہستہ آہستہ اوپر اٹھایا۔ ایک خون آلود مٹی میں لتھڑا ہوا بازو بے جان ہو کر اسٹریچر سے نیچے لٹک گیا۔ کاشف کی چیخ نکلتے رہ گئی۔ اس نے جلدی سے ٹارچ ہاتھ میں لے لی اور روشنی اس لٹکتے ہوئے ہاتھ کی کلائی پر ڈالی۔ روشنی پڑتے ہی کاشف کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹ گئیں۔ اس کی کلائی پر کیچڑ اور جمے ہوئے خون کے درمیان ایک واضح گہرا سیاہ اور بیضوی شکل کا پیدائشی نشان موجود تھا۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا ریڈیو پر بتایا گیا تھا۔ کاشف کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔
او خدایا، یہ تو وہی ہے۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یقین کی پہلی مہر ثبت ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی آخری تصدیق باقی تھی۔ وہ تصویر شاید کاشف کو اب اپنی ٹانگوں میں جان محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہیں یہ لاش اٹھ کر اس کا گلا نہ دبوچ لے، مگر اسے وہ تصویر ڈھونڈنی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لاش کی قمیض کی جیب کی طرف بڑھائی۔ قمیض گیلی اور چپی ہو چکی تھی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کی انگلیوں نے ایک گیلے کاغذ کو چھوا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے وہ چیز باہر نکالی اور ٹارچ کی روشنی میں اپنے پرانے رکھ کر دیکھا۔ وہ ایک پرانی مڑی تڑی بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی۔ بارش کے پانی اور خون کے دھبوں کے باوجود تصویر صاف نظر آ رہی تھی۔ اس میں ایک 10-11 سالہ کا لڑکا اپنے اسکول یونیفارم میں کھڑا مسکرا رہا تھا، اور اس کی معصومیت اور اس لاش کی ہولناکی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کاشف کے ہاتھ سے ٹارچ چھوٹ کر فرش پر گر گئی اور لڑکتے ہوئے کونے میں جا کر رکی۔ اندھیرے میں صرف تصویر کا ہولہ نظر آنے لگ گیا تھا۔ کاشف پیچھے ہٹا اور اس کی پیٹھ ایمبولینس کی دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کا شک اب 100% یقین میں بدل چکا تھا۔ یہ لاش کسی عام حادثے کی نہیں تھی، بلکہ وہ شہر کا خطرناک مجرم تھا، خطرناک ترین، جس کی تلاشی میں پوری پولیس فورس لگی تھی، اور وہ یہاں کاشف کی گاڑی میں اس کے سامنے بالکل بے جان پڑا تھا۔ لیکن پھر اس خوف کے اس سمندر میں اچانک سے ایک عجیب سا سکون کاشف کے سحل سے آ ٹکرایا۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی دہشت آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ اس کی جگہ ایک گہرے اطمینان نے لے لی۔ وہ لاش کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے کی بجائے اکڑوں بیٹھ گیا، اور اس نے زمین سے ٹارچ اٹھا لی، اور اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ رینگنے لگی۔ یہ مسکراہٹ ایک آدمی کی تھی جو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچ گیا ہو۔ اس نے ایک لمبی گہری سانس لی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں دل اب اعتدال پر آ رہا تھا۔ شکر ہے میرے مالک، لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ اونچی آواز میں مسکرا دیا تھا، بولا۔ اس کی آواز میں اب خوف نہیں تھا، بلکہ فتح کا احساس تھا۔ میں خواہ اپنی جان سولی پر لٹکائے پھر رہا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا وہ باہر کہیں میرا انتظار میں ہے، لیکن یہ تو قصہ ہی تمام ہو چکا۔ کاشف کھڑا ہو گیا اور اس نے لاش کو ایک حقارت بھری نظروں سے دیکھا، جیسے وہ لاش اب اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ لاش سے مخاطب ہوا۔ بڑے خطرناک بنتے تھے تم، ہاں؟ ہسپتال سے بھاگے، گارڈز کو مارا، اور سوچا کہ بچ جاؤ گے۔ دیکھو اپنا حشر، اب کتے کی موت مارے گئے سڑکوں پر۔ کاشف کو اپنی آواز میں ایک عجیب سی طاقت محسوس ہو رہی تھی، اور وہ خود کو بہت محفوظ سمجھ رہا تھا۔ اب تو جتنا مرضی اس خطرناک ہو جا، میرے لیے تو بس گوشت کا ڈھیر ہے۔ اس نے تصویر کو لاپرواہی سے واپس لاش کی جیب میں ٹھونس دیا اور لڑکتے ہوئے بازو کو اٹھا کر واپس چادر کے نیچے دھکیل دیا۔ چلو اچھا ہوا، اب میں پولیس کے پاس جاؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ جس طوفان سے وہ ڈر رہے تھے وہ میری گاڑی کے پچھلے حصے میں خاموش پڑا ہے۔ ہیرو بن جاؤں گا میں تو۔ وہ خوشی سے ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی گونج تھی جو ایمبولینس کی دیواروں سے جا ٹکرائی۔ اسے لگا کہ اس نے موت کو شکست دے دی ہے۔ اس نے اطمینان سے ایمبولینس کے پچھلے دروازے بند کر دیے اور باہر کی کنڈی لگا دی۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی، مگر کاشف کو اب یہ بارش سہانی لگ رہی تھی۔ وہ سیٹی بجاتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف واپس چلا آیا، دروازہ کھول کر اندر بیٹھا اور بالوں سے پانی جھٹکا۔ اس نے ریڈیو کی طرف دیکھا جہاں اب بھی وارننگ چل رہی تھی۔ اس نے طنزیہ انداز میں ریڈیو کی نوب گھما دی اور اسے بند کر دیا۔ بند کرو یہ بکواس، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کاشف نے گاڑی انسپکٹر کو
گاڑی سٹارٹ کر لی اور ایکسیلیٹر پر پاؤں دبا دیا۔ ایمبولینس دوبارہ ہائی وے پر رواں دواں ہو گئی۔ کاشف کا دماغ اب بالکل پرسکون تھا۔ وہ خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین اور محفوظ ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ اس کا یہ اطمینان طوفان سے پہلے کی وہ خاموشی تھی جو جلد ہی ایک ایسی حقیقت سے ٹکرانے والی تھی جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچنا تھا۔ فی الحال وہ ایک فاتح کی طرح ڈرائیونگ کر رہا تھا، بے خبر کہ اصل ہار اس کا مقدر بن چکی ہے۔ ایمبولینس کے ٹائر گیلی سڑک پر ایک ایسی ہموار تال میں گھوم پھر رہے تھے جو کاشف کے لیے اب موسیقی کی مانند تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سکون دراصل اور کوئی سٹوری ہے، خوفناک طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ وہ اس کے دل و دماغ کی رگوں میں پڑ رہا تھا۔ بارش کی شدت میں ذرا بھی کمی نہیں آئی، بلکہ ہوائیں مزید تیز ہو گئی تھیں جو گاڑی کی کھڑکیوں سے ٹکرا کر ایک بھیانک سیٹی جیسی آواز نکال رہی تھی۔ کاشف نے اطمینان سے گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور اس کے ذہن پر چھایا ہوا خوف کا وہ پہاڑ اب ریت کا ٹیلہ بن چکا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں وہ جس موت سے بھاگ رہا تھا اسے وہ خود اپنی گاڑی کے پچھلے حصے میں قید کر چکا تھا۔ وہ ایک فاتحانہ انداز میں گنگنا رہا تھا اور بار بار اپنے آپ کو شاباش دے رہا تھا کہ اس نے کتنی بہادری سے اس تمام صورتحال کا معاہدہ کیا، سامنا کر لیا، اور اس نے سوچا تھا کہ مردہ خانے پہنچ کر وہ پولیس والوں کو بتائے گا کہ کس طرح اس نے اپنی فراست سے اس مفرور پاگل شخص کی شناخت کی۔ وہ تصور میں اپنی واہ واہ سن رہا تھا۔ اچانک سامنے سڑک پر سرخ اور نیلی بتیوں کی چمک دکھائی دی اور پولیس کا ناکہ تھا۔ کاشف نے چہرے پر ایک لمحے کے لیے بھی گھبراہٹ نہیں آئی، بلکہ اس کے لبوں پر ایک پراعتماد مسکراہٹ پھیل گئی۔ لو بھائی، قانون کے رکھوالے اب جاگے ہیں، جب میں اپنا کام تمام کر چکا ہوں۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے گاڑی کی رفتار کم کی اور ناکے کے قریب جا کر روک دیا۔ بارش میں بھیگتا ہوا پولیس انسپکٹر ہاتھ میں ٹارچ لیے گاڑی کے پاس آیا اور شیشے پر ٹک ٹک کی۔ کاشف نے شیشہ نیچے کیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے ساتھ انسپکٹر کی تفتیشی نظریں اندر داخل ہوئیں۔ کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں پر جا رہے ہو؟ معلوم نہیں ہے کہ ہائی وے پر الرٹ جاری ہے، انسپکٹر نے کرخت لہجے میں پوچھا اور اپنی ٹارچ کی روشنی کاشف کے چہرے پر ڈالی۔ کاشف نے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے اعتماد سے جواب دیا، جناب، میں ایک سرکاری ایمبولینس کا ڈرائیور ہوں۔ پیچھے ایک لاوارث لاش ہے جو سڑک کنارے ملی تھی، اسے سٹی ہسپتال کے مردہ خانے لے کر جا رہا ہوں۔ انسپکٹر نے ٹارچ کی روشنی ایمبولینس کے پچھلے حصے کی طرف گھمائی، جہاں تاریکی میں سفید چادر میں لپٹا ہوا وجود نظر آ رہا تھا۔ وہاں کاشف کا دل چاہا کہ وہ ابھی چیخ کر یہ بتا دے کہ یہ وہی پاگل ہے جسے تم ڈھونڈ رہے ہو، مگر اس نے سوچا کہ نہیں، ابھی نہیں۔ ہسپتال پہنچ کر سب کے سامنے بتانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ انسپکٹر نے مشکوک نظروں سے کاشف کی قمیض کی آستین پر لگے ہوئے خون کے دھبوں کو دیکھا اور پوچھا، یہ خون کیسا ہے تمہاری وردی پر؟ کاشف نے ایک سیکنڈ کے لیے اپنی آستین دیکھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے جھٹکا لگا کہ یہ خون کہاں سے آیا، مگر اس کے دل و دماغ میں فوراً آیا، سر، وہ لاش بہت بری حالت میں تھی، اسے میں اکیلا ہی اٹھانے والا تھا، اسے اٹھاتے وقت لگ گیا ہوگا۔ اس کا لہجہ اتنا سپاٹ اور سچا تھا کہ انسپکٹر بھی دھوکہ کھا گیا، لیکن انسپکٹر نے ہاتھ سے اشارہ کیا، جاؤ، مگر احتیاط کے ساتھ جانا، وہ پاگل اسی علاقے میں کہیں چھپا ہے، بہت خطرناک ہے، اس نے ہمارے 2 ساتھیوں کو مار ڈالا۔ کاشف دل ہی دل میں کہہ لگایا کہ وہ پاگل تمہارے علاقے میں نہیں، میری گاڑی میں ہے، بے وقوف۔ اس نے سر ہلایا اور شیشہ چڑھا کر گاڑی کو آگے بڑھا دی۔ ناکے سے گزرنے کے بعد اس کا اعتماد آسمان کو چھو رہا تھا۔ گاڑی آگے بڑھی تو اچانک کاشف کے سر میں ایک شدید ٹیس اٹھی۔
جیسے کسی نے اس کے دل و دماغ کے اندر ہتھوڑا مارا ہو۔ یہ درد اتنا شدید تھا کہ اس کے منہ سے سسکی نکلتے چلی گئی اور گاڑی والا لہنے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی کان پٹیوں کو دبایا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ ایک عجیب و غریب مناظر اس کی نظروں کے سامنے لہرا گئے۔ اسے دھندلے دھندلے فلیش بیکس نظر آنے لگے۔ اسے دکھائی دیا وہ بارش میں کھڑا ہے اور کوئی سر پر بھاری پتھر مار رہا ہے، خون کے چھینٹے اڑ رہے ہیں اور کوئی زمین پر تڑپ رہا ہے۔ یہ منظر اتنا واضح تھا کہ کاشف چیخ پڑا، نہیں نہیں، یہ کیا ہے؟ اس نے زوروں سے سر جھٹکا۔ یہ تھکاوٹ ہے، صرف تھکاوٹ۔ اس منحوس لاش کو دیکھ کے کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اف میرا سر۔ وہ خود کو یقین دلانے لگا، مگر سر کا درد بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے کانوں میں کسی کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں، ایک ایسی ہنسی جو جانی پہچانی تھی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، لاش ساکت تھی۔ کون ہے؟ وہ چلایا، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ اسے اپنی ہی ایمبولینس اجنبی لگنے لگی۔ اسے لگا کہ جیسے اسٹیئرنگ وہیل اس کے ہاتھوں میں فٹ نہیں بیٹھ رہا، جیسے سیٹ اس کے لیے نہیں بنی۔ ایک عجیب سی بے چینی اس کے رگ و پے میں سرایت کرنے لگی۔ یہ اس کے شعور اور لاشعور کی جنگ تھی۔ اس کی یادداشت کی دیوار میں دراڑیں پڑ رہی تھی اور حقیقت اس دراڑ سے جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا ذہن اسے روک رہا تھا۔ وہ درد کی شدت سے کرا رہا تھا کہ اچانک ریڈیو جو اس نے بند کر دیا تھا ایک زوردار شور کے ساتھ خود بخود آن ہو گیا۔ کاشف اچھل پڑا۔ گاڑی پھسلتے پھسلتے بچی۔ ریڈیو کی سوئی کسی فریکوینسی پر اٹکی ہوئی تھی اور شور کے درمیان سے نیوز کاسٹر کی گھٹی گھٹی اور خوفزدہ آواز ابھری۔ یہ پہلے والی خبر نہیں تھی، یہ ایک نئی اور زیادہ ہولناک اپ ڈیٹ تھی۔ بریکنگ نیوز! پولیس کو ابھی ابھی شہر کے مضافات سے ایک انتہائی دل خراش اطلاع ملی ہے۔ نیوز کاسٹر کی آواز کانپ رہی تھی۔ کاشف کا ہاتھ ریڈیو بند کرنے کے لیے بڑھا، مگر جم گیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سننے پر مجبور ہو گیا۔ پولیس کو کیمروں سے پتہ چلا ہے کہ وہ ہائی وے کے کنارے جھاڑیوں پر ایک ایمبولینس ڈرائیور کو اسی ذہنی مریض نے قتل کر دیا ہے۔ لاش کا چہرہ پتھروں سے کچلا گیا ہے۔ تشخیص سے پتہ چلا ہے کہ مفرور ذہنی مریض نے اصلی ایمبولینس ڈرائیور کو قتل کر دیا ہے اور اس کے ساتھ وہی ایمبولینس لے کر فرار ہو گیا ہے۔ اور یہ سنتے ہی کاشف کے دل و دماغ میں سناٹا چھا گیا۔ وقت جیسے تھم گیا۔ کیا؟ ڈرائیور کی لاش سڑک پر؟ تو پھر میں کون ہوں؟ اس کے اندر سے ایک آواز ابھری۔ نیوز کاسٹر چیخ چلا رہا تھا، عوام ہوشیار رہیں، وہ پاگل اب ڈاکٹر یا مریض کے روپ میں نہیں بلکہ ایک ایمبولینس ڈرائیور کے روپ میں ہے، اور چوری شدہ ایمبولینس کا نمبر XYZ 786 ہے۔ کاشف کی نظریں آہستہ آہستہ جیسے کسی میکینیکل روبوٹ کی طرح ڈیش بورڈ پر لگی ہوئی نمبر پلیٹ کے سٹیکر کی طرف اٹھی۔ وہاں جلی حروف میں لکھا تھا XYZ 786۔ کاشف کے حلق سے ایک انتہائی بھیانک خرخراہٹ نکلی۔ اس کا پورا وجود برف بن گیا۔ یہ نمبر، یہ گاڑی! اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی۔ وہ انکار کرنا چاہتا تھا، وہ چیخنا چلانا چاہتا تھا، یہ جھوٹ ہے، مگر حقیقت اس کے سامنے ننگی ناچ رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ریئر ویو مرر کی طرف اپنی طرف گھما لیا۔ بجلی کی ایک تیز زوردار کڑک کے ساتھ آسمان روشن ہوا اور اس روشنی میں کاشف نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ یہ وہ چہرہ نہیں تھا جسے وہ روز صبح شیشے میں دیکھتا تھا یا جسے وہ سمجھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشت تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر خون کے چھینٹے تھے، وہی خون جسے اس نے
لاش کا سمجھا تھا۔ اس نے اپنی دائیں کلائی پر پڑی جو اسٹیئرنگ پر رکھی تھی، اس نے اپنی قمیض کی آستین تھوڑی اوپر کی۔ وہاں اس کی اپنی کلائی پر ایک گہرا سیاہ بیوزی شکل کا بڑا سا پیدائشی نشان موجود تھا، وہی نشان جسے اس نے لاش پر دیکھنے کا وہم کیا۔ کاشف کے منہ سے ایک ایسی چیخ نکلی جو انسانی کم اور حیوانی زیادہ تھی۔ نہیں، یہ نشان مجھ پر کیسے آ گیا؟ یہ تو اس لاش پر تھا۔ وہ دیوانہ وار اپنی کلائی رگڑنے لگا جیسے اسے مٹا دے گا، مگر نشان اس جلد کا حصہ تھا اور وہ نہیں مٹا سکا۔ اس کے دل و دماغ کے بند دریچے ایک دھماکے سے کھل گئے۔ یادداشت کا سیلاب امڑ آیا۔ اسے یاد آیا وہ پاگل خانے کی دیوار پھاند کر بھاگا تھا۔ اسے یاد آیا اس نے سڑک پر ایک ایمبولینس کو ہاتھ دیا تھا۔ اسے یاد آیا جب ڈرائیور نے نیچے اتر کر اس کی مدد کرنی چاہی تو اس نے سڑک سے بھاری پتھر اٹھا کر ڈرائیور کو دے مارا تھا، سر پر، ایک نہیں، بار نہیں، 10 بار، یہاں تک کہ ڈرائیور کا چہرہ ختم ہو گیا۔ پھر اس نے ڈرائیور کی لاش سے وردی اتار لی اور خود پہن لی، اور اس نے ڈرائیور کی لاش کو اسٹریچر پر ڈالا اور اپنی جیب سے اپنی بچپن کی تصویر نکال کر لاش کی جیب میں ڈال دی تاکہ دنیا سمجھے کہ پاگل مر گیا۔ اس نے لاش پر نشان نہیں دیکھا تھا، بلکہ اپنے دل و دماغ کے فریب میں اسے وہاں پر نشان نظر آ گیا تھا، کیونکہ وہ اپنی شناخت اس لاش پر تھوپنا چاہتا تھا۔ میں ڈرائیور نہیں ہوں، میں پاگل ہوں، میں کاشف نہیں ہوں، میں قاتل ہوں۔ وہ زور زور سے چیخ چلا رہا تھا، اپنے سر پر مکے مار رہا تھا، اور میں نے خود کو دھوکہ دیا، میں نے خود کو ڈرائیور سمجھ لیا۔ وہ جس لاش سے میں ڈر رہا تھا وہ دراصل اس کا شکار تھا، اور وہ خود ایک اب درندہ تھا جس سے پورا شہر ڈر رہا تھا۔ اس کا خوف اب شدید ہسٹریا میں بدل گیا۔ گاڑی بے قابو ہو کر سڑکوں پر لہرانے لگ گئی۔ اس نے غور سے ایمبولینس کو ایک بھیانک آواز کے ساتھ گھومتی ہوئی سڑکوں کے بیچوں بیچ رکی۔ کاشف یا وہ پاگل مریض ہانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی جیب جیسے وہ ڈرائیور کی جیب سمجھ رہا تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور مڑی ہوئی تصویر نکلی۔ اس تصویر کو دیکھا، تصویر میں وہی موجود بچہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ میں ہوں، یہ میں ہوں۔ وہ روتے ہوئے ہنسنے لگا۔ یہ ہنسی اتنی دردناک اور خوفناک تھی کہ بارش کا شور بھی اس کے سامنے ماند پڑ گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں وہ لاش پڑی تھی۔ اب اسے لاش سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اسے لاش پر ترس آ رہا تھا۔ یہ شاید شدید ہنسی آ رہی تھی۔ تم ڈرائیور تھے اور میں نے تمہیں مار دیا، اور پھر میں تم بن گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح لاش سے مخاطب ہوا۔ میں نے تمہیں مار کر تمہارا چہرہ لیا، تمہاری زندگی لی، اور پھر خود ہی تم سے ڈرنے لگا۔ کیسا کھیل کھیلا میں نے۔ وہ اپنی سیٹ پر اچھلنے لگا۔ اس کا ذہنی توازن جو پہلے ہی بگڑا ہوا تھا اب مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ حقیقت کا بوجھ اس کا دماغ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کبھی روتا کہ مجھے بچا لو، میں نے نہیں مارا، اور کبھی اچانک اتنا سنجیدہ ہو جاتا کہ اس کی شخصیت کے ٹکڑے بکھر جاتے۔ وہ ایمبولینس کے اندر قید ایک ایسا درندہ تھا جسے اب خود اپنی ہی ذات سے خوف آ رہا تھا۔ وہ باہر بھاگنا چاہتا تھا، مگر باہر کی دنیا اسے مار دیتی۔ وہ اندر رہتا چاہتا تھا، مگر اندر اس کا ضمیر اسے نوچ رہا تھا۔ اس نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا اور زوروں سے سر شیشے میں دے مارا تھا کہ نکل جا میرے اندر سے، نکل جا۔ شیشہ ٹوٹ گیا اور خون اس کے ماتھے سے بہنے لگا۔ یہ تازہ خون اس کے چہرے پر پہلے سے موجود سوکھے ہوئے خون میں مل گیا۔ اب اس کا چہرہ بالکل ویسا لگ رہا تھا جیسا اس لاش کا تھا جس کا چہرہ اس نے بگاڑا تھا۔ وہ نڈھال ہو کر اسٹیئرنگ پر گر گیا۔ اس کی سانسیں دھونکنے کی طرح چل رہی تھی اور وہ زیر لب کچھ عجیب و غریب الفاظ دہرا رہا تھا جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتے تھے۔ بارش کی بوندیں ٹوٹی ہوئی ونڈ سکرین
سے اندر آ رہی تھی اور اسے بھگو رہی تھی، مگر وہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، طوفان تھمنے کا لگا، مگر کاشف کے اندر کا طوفان اب ایک نئی شکل اختیار کر رہا تھا۔ اس کا رونا بند ہو گیا، اس کی ہچکیاں تھم گئیں، وہ آہستہ سے سیدھا ہوا۔ اس نے اپنے ماتھے سے بہتا ہوا خون انگلی سے صاف کیا اور اسے زبان سے چاٹ لیا۔ خون کا ذائقہ چکھتے ہی اس کے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو خوف اور پچھتاوا تھا وہ اچانک غائب ہونے لگا۔ اس کی پتلیوں کا سائز پھیل گیا اور ان میں سے ایک شیطانی چمک لوٹ آئی، وہی چمک جو قتل کرتے وقت اس کی آنکھوں میں تھی۔ اس کی گردن ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ اس نے اپنے بالوں کو ہاتھ پھیر کر درست کیا اور ریئر ویو مرر میں اپنے خونی چہرے کو دیکھ کر ایک دھیمی، سرد اور انتہائی شفاف مسکراہٹ دی۔ یہ مسکراہٹ کسی انسان کی نہیں تھی، یہ سوچ بیماری کی مسکراہٹ تھی، اور جس نے دوبارہ سے اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا۔ اب اسے یاد نہیں تھا کہ وہ رو رہا تھا، اسے بس اتنا یاد تھا کہ اسے یہ کھیل جاری رکھنا ہے۔ اچانک سڑک کے کنارے بارش میں بھیگتا ہوا ایک شخص نظر آیا جو ہاتھ دے کر لفٹ مانگ رہا تھا۔ شاید کوئی مسافر تھا جس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ اس شخص کو دیکھتے ہی کاشف کے چہرے پر ایک شکاری جیسی دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس نے آہستہ سے ایمبولینس کا گیئر لگایا اور گاڑی اس شخص کے قریب لے جا کر روک دی۔ وہ شخص بھاگتا ہوا کھڑکی کے پاس چلا آیا اور شیشہ کھٹکھٹایا۔ کاشف نے شیشہ نیچے کر دیا۔ مسافر نے امید بھری نظروں سے دیکھا۔ بھائی صاحب، آپ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، کیا آپ مجھے شہر تک چھوڑ دیں گے؟ میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ کاشف نے اس مسافر کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر اس کی کلائی پر نظر ڈالی، پھر اس کے چہرے پر۔ کاشف کی مسکراہٹ اب گہری ہو گئی۔ اس نے انتہائی شائستہ اور نرم لہجے میں، جو ایک نارمل ڈرائیور کا ہو سکتا ہے، جواب دیا، کیوں نہیں جناب، ایمبولینس تو ہوتی ہی مدد کے لیے ہے، آ جائے، میں آپ کو آپ کی آخری منزل تک پہنچا دوں گا۔ مسافر نے شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ وہ موت کے پنجرے میں خود چل کر آ گیا ہے۔ کاشف نے گاڑی سٹارٹ کی، ایک نظر پیچھے پڑی ہوئی لاش پر ڈالی، جیسے اسے الوداع کہہ رہا ہو کہ تمہارا وقت ختم، اب نئے مہمان کی باری ہے۔ اور پھر اس نے اپنے مسافر کی طرف دیکھ کر کہا کہ وہ تصویر ہم نے جیب سے ڈال لی ہے، اور مسافر کو دکھاتے ہوئے پوچھا، بھائی یہ تصویر کیسی لگی؟ یہ میں ہوں بچپن میں۔ مسافر نے حیرت سے تصویر دیکھی اور پھر کاشف کے خون آلود ماتھے اور عجیب مسکراہٹ کو۔ مسافر کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کاشف نے ایک زوردار کہکا لگایا اور گاڑی اندھیرے میں دوڑا ڈالی۔ ایمبولینس کی نیلی بتی دور جاتی ہوئی دکھائی دی اور پھر رات کی سیاہی میں گم ہو گئی۔ پیچھے سڑک پر صرف بارش کا پانی بہہ رہا تھا، جو شاید اگلے کسی خون کو دھونے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں تھا کیونکہ ڈرائیور مر چکا تھا، مگر ایمبولینس اب بھی چل رہی تھی، اور اس کا ڈرائیور وہ تھا جسے نہ راستے کی خبر تھی اور نہ ہی منزل کی، بس جنون کا ایک لامتناہی سفر تھا جو جاری تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایسے سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔